دوستو، فتوحات اور صفاقی نے چنگیز خان کو نامور بنا دیا تھا۔ وہ منگول سلطنت کا پہلا خان اعظم تھا۔ شروع میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، لیکن پھر اس نے تاریخ کی سب سے کامیاب سلطنتوں میں سے ایک قائم کی۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور بالآخر منگول سلطنت کرۂ ارض پر دنیا کی سب سے وسیع سلطنت بن گئی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے۔ دوستو، چنگیز خان شمالی وسطی منگولیا میں 1162 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ اس کا پیدائشی نام تیموجن بورجگین تھا۔ اس کا باپ منگولیا کا ایک چھوٹا سا سردار تھا۔ اس کے باپ یسوخئی بہادر نے اس کی ماں ہویلون کو اغوا کر کے اس سے شادی کی تھی۔ قصے کہانیوں کے مطابق تیموجن کے دائیں ہاتھ میں جمی ہوئی خون کا نشان تھا، جسے اس کے عظیم حکمران بننے کی علامت خیال کیا گیا۔ البتہ شروع میں اس نے کوئی ایسی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کی جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ فاتح عالم بنے گا۔ اس کی عمر صرف 9 برس تھی جب اس کے باپ کو حریف تتار قبیلے نے قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تیموجن کی ماں اور اس کے بھائی بہنوں کو اس کے قبیلے نے بے اسرا چھوڑ دیا اور وہ اپنی گزر بسر کا خود اہتمام کرنے پر مجبور ہوئے۔ دوستو، 16 برس کی عمر میں اس نے بورتے سے شادی کی تھی۔ اس طرح اس کے قبیلے کو نکیرات سے اتحاد قائم کر لیا۔ دوسری طرف ہویلون کے قبیلے مرکٹ نے اپنے قبیلے کی عورت کے اغوا کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ نتیجتاً بورتے کو اغوا کر کے قبیلے کے سردار کے حوالے کر دیا گیا۔ تیموجن کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے اس کی واپسی کی منصوبہ بندی کی۔ اس کی کارروائی کامیاب رہی اور وہ بورتے کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جوجی پیدا ہوا۔ اس کامیابی سے حوصلہ پا کر اس نے منگولیا کے سرسبز میدانوں میں ایک دوسرے مقام پر منتقل ہونے والے خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنے کی جستجو شروع کر دی۔ ہر بار جس قبیلے کو شکست ہوتی اس کے رہنما کو قتل کر دیا جاتا اور باقی مردوں کو تیموجن کے قبیلے میں ضم کر دیا جاتا۔ صرف تتاروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے تیموجن کے باپ کو قتل کیا تھا۔ بدلہ لیتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا گیا۔ اب تیموجن خطے میں مطلق العنان حکمران بننے کی راہ پر چل نکلا تھا۔ 1205 تک تیموجن منگولیا کے سرسبز میدانوں کا حاکم بن چکا تھا۔ ایک سال بعد ایک کرلتائی یعنی مختلف قبائل کے نمائندگان کا جرگہ منعقد ہوا۔ اس میں تیموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا جس کا مطلب ہے دنیا بھر کا حکمران۔ دوستو، چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروا دیا اور فوج کی تنظیمیں نو کی، ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک عسکری ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ دوستو، چنگیز خان کا پہلا ہدف شمال مغربی چین کی بادشاہت شی شیا بنی۔ اس مہم کا آغاز 1207 میں ہوا اور 2 سال بعد اس کا نتیجہ برآمد ہو گیا۔ حاکم نے چنگیز کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس کے بعد منگولوں کی نظر میں جین سلطنت آئی جس کے حکمران کے قبضے میں چین کا شمالی حصہ تھا۔ اس مہم کا آغاز 1211 عیسوی میں ہوا اور یہ تقریباً 20 برس جاری رہا۔ نتیجتاً جین سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس عرصے میں چنگیز نے دیگر مہمات بھی شروع کر دی۔ مثال کے طور پر 1219 میں سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے 1221 میں اس کی تباہی کو انجام تک پہنچا دیا۔ اب منگول سلطنت مشرق میں بحیرہ جاپان سے مغرب میں بحیرہ کپسن تک پھیل چکی تھی۔ دوستو، چنگیز خان کی جنگی مہمات سے لاکھوں انسان قتل ہوئے، کئی شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ بہرحال اس سارے عمل سے چند ایک فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مثال کے طور پر مشرق اور مغرب کے مابین تجارتی سلسلہ اثر نو قائم ہوا کیونکہ شاہراہ ریشم منگولوں کے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ علاوہ ازیں باقاعدہ ادائیگی کرنے اور وفادار رہنے پر منگول سلطنت کے باج گزاروں سے اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ سلطنت میں مذہبی آزادی تھی اور سب پر یسا کہلانے والے قانون یکساں لاگو ہوتا تھا۔ دوستو، 1227 میں موت کے بعد بھی 8 صدیوں سے چنگیز خان ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک معمہ بن گیا ہے کیونکہ آج تک اس کا قبر دریافت نہیں ہو سکا۔
لگ بھگ 800 سال سے چنگیز خان کا مدفن ایک راز بنا ہوا ہے، حالانکہ اسے تلاش کرنے کے لیے مہمجو ماہر آثار قدیمہ اور چوروں نے لاتعداد کوششیں کی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی اس میں کامیابی ممکن نہیں، خاص طور پر منگولیا میں کچھ حلقے تو یہی چاہتے ہیں۔ زیادہ تر کوششیں شمالی منگولیا کے ایک علاقے یا پہاڑ برخان خالدون میں ہوئی، جسے چنگیز خان کا جائے پیدائش بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ منگول سلطنت کے بانی نے اپنے آخری دن ایسی مقام پر گزارے، مگر اب تک وہاں مدفن کی تلاش کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت چنگیز خان نے ہدایت کی تھی کہ مدفن کا مقام راز رکھا جائے، اور جن سپاہیوں نے لاش کو وہاں تک پہنچایا انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ وہ راستہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو دفن کرنے کے بعد قبر پر 1000 گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا تاکہ کسی قسم کے آثار باقی نہ رہے۔ اب اس بات کو 800 سال ہو چکے ہیں اور اب تک چنگیز خان کے مدفن کو کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ دوستو، صرف مدفن کا مقام ہی نہیں بلکہ منگول سلطنت کے بانی کی موت بھی پراسرار ہے۔ اب تک تو یہی طے نہیں ہو سکا کہ چنگیز خان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ کچھ تحقیقی رپورٹس میں جسم سے خون کے ضیاع کو موت کا باعث قرار دیا گیا، جبکہ 2022 کی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ طاعون چنگیز خان کی ہلاکت کی وجہ بنی، مگر اس سے بھی ہٹ کر متعدد وجوہات اس عہد کے لوگوں کی جانب سے بیان کی گئی۔ جیسے ایک کہانی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہزادے نے چنگیز خان پر خنجر سے وار کیا اور جریان خون سے منگول سلطنت کا بانی چل بسا۔ کچھ افراد کے مطابق گھوڑے سے گرنے کے باعث آنے والے زخم چنگیز خان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ دوستو، 2014 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسا کوئی بھی تاریخی یا آثار قدیمہ سے متعلق ریکارڈ موجود نہیں ہے جس میں اس مدفن کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو۔ ان محققین نے اس کی تلاش کے لیے سیٹلائٹس کی مدد بھی حاصل کی، مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک قدیم منگولین دستاویز دی سیکرٹ ہسٹری آف دا منگولیاز، یہ دستاویز 1240 کی ہے، میں بھی مدفن کا ذکر نہیں، بس یہ بتایا گیا ہے کہ 1227 میں چنگیز خان کا انتقال ہوا تھا۔ البتہ اس میں برخان خالدون کے لیے چنگیز خان کی عقیدت کا کافی تذکرہ کیا گیا اور اسی وجہ سے وہاں متعدد بار کوششیں کی گئی تھی۔ ایک تاریخ دان فرینک میکلن نے 2015 میں اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ موت کے وقت چنگیز خان کی فوج شمال مغربی چین میں ایک قبیلے تنگوت سے مقابلہ کر رہی تھی، تو وہاں چنگیز خان کے انتقال کے بعد لاش کو منگولیا واپس لے جانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ 311 میل دور تھا۔ منگول اس وقت لاش کو محفوظ کرنے کے طریقے نہیں جانتے تھے اور انہوں نے چین کے آرڈس خطے میں کہیں چنگیز خان کو دفنا دیا۔ اس میں کتنی صداقت ہے اس بارے میں ابھی کچھ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ماضی کے معروف سیاح مارکو پولو 1254 سے 1324 تک زندہ رہے تھے۔ اس دوران 17 سال چین میں گزارے۔ انہوں نے ایک کتاب دی ٹریولز آف مارکو پولو میں بتایا کہ چنگیز خان کے مدفن کے مقام سے واقف 20,000 افراد کو قتل کر دیا گیا تاکہ اس جگہ کو راز میں رکھا جا سکے، مگر تاریخ دان مارکو پولو کے بیشتر دعووں پر شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ چنگیز خان کے مدفن کے حوالے سے ان کی بات کو اکثر جھٹلایا جاتا ہے۔ چنگیز خان کے مدفن کی تلاش میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ منگولیا خود ہے، جہاں کے لوگ منگول سلطنت کے بانی کی آخری خواہش کے مطابق اس جگہ کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ منگولیا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا اور غریب ملک ہے، جہاں صرف 2% حصے میں سڑکیں موجود ہیں، آبادی بہت کم ہے اور ہر جگہ بیابان یا پہاڑ نظر آتے ہیں، اور اس طرح کی سرزمین میں متعدد راز چھپانا آسان ہوتا ہے۔ دوستو، متعدد حلقوں کا ماننا ہے کہ چنگیز خان کے مدفن میں دنیا بھر سے جمع کیا گیا خزانہ موجود ہے اور یہی دنیا بھر کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2004 میں جاپان اور منگولیا کے ماہرین کی ایک ٹیم نے چنگیز خان کے محل کو دریافت کیا تھا۔ اس میں موجود تاریخی دستاویزات میں ایسے حوالے موجود ہیں جن سے اندازہ ملتا ہے کہ حکام روزانہ محل کے میدان سے چنگیز خان کے مدفن تک جا کر رسومات ادا کرتے تھے، مگر اسے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرے، ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔